السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سم نالج انفو۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں شاید ہی کوئی پاکستان میں ہوگا جو جناب ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوگا۔ آج میں آپ کو ان کی لائف کے بارے میں کچھ ایسی مختصر چیزیں بتاؤں گا جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوں گی، اور آج اللہ کے کرم سے پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اس میں بھی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا حصہ ضرور ہے، کیونکہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو پاکستان میں لانے والے بھی جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ تو دوستو، ویڈیو آج بہت دلچسپ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو مل سکے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں پوری معلومات۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 عیسوی میں سندھ کے شہر لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہنواز نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ خاص دھیان دیا اور اچھے اسکولز میں پڑھایا۔ سندھ میں ابتدائی تعلیم کے بعد جب سر شاہنواز بمبئی میں سندھ کے نمائندے کے طور پہ رہ رہے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو کو بمبئی کے ایک اچھے اسکول کیتھیڈرل ہائی اسکول میں ایڈمیشن کرایا۔ بمبئی میں شروعاتی تعلیم کے بعد سر شاہنواز نے سر ذوالفقار علی بھٹو کو شروعاتی تعلیم کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ لاس اینجلس کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں سپٹمبر 1947 سے جنوری 1949 تک تعلیم حاصل کی اور 1949 عیسوی میں برکلی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی، اور وہاں سے بھی سیاست کی ایجوکیشن میں آنرز کی ڈگری حاصل کر کے برکلی یونیورسٹی میں تعلیم ختم کرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے ایڈمیشن لیا، جہاں سے انہوں نے لا میں ایم اے آنرز کی ڈگری حاصل کی، اور پھر انگلینڈ سے لنکس ان میں سے بیرسٹر کی سند لینے کے بعد 1955 عیسوی میں پاکستان واپس آئے اور وکالت شروع کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس زمانے میں سندھی یوتھ فرنٹ کے محاذ سے چھوٹے چھوٹے کتاب لکھنے شروع کیے، اور عوام نے ان کے لکھے ہوئے کتابوں کو بہت پسند کیا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو 1957 عیسوی میں ایک پاکستانی ادارے کے وفد کے ساتھ ملک سے باہر بھیجا گیا، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کی تقریروں نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور اپنی تقریروں میں ذوالفقار علی بھٹو نے بتانا چاہا کہ چھوٹا ملک بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، اس کی بھی وہی حیثیت ہوتی ہے جو دوسرے ملکوں کی ہوتی ہے۔ اور 1958 عیسوی میں جناب ایوب خان کے دور میں مارشل لا لگ گئی، اور کچھ وقت بعد ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ مقرر ہوا۔ وزیر خارجہ کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو نے دوسرے ملکوں کے سامنے پاکستان کا نام روشن کیا، روس اور چین کے ساتھ اچھے ناطے قائم کیے، لیکن سب سے نمایاں ایک خدمت یہ بھی تھی کہ اسلامی ملکوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور مضبوط کیا، اور اسی کی بدولت پاکستان کے آج بھی ان ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں جن کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنیاد رکھی تھی۔ 1965 عیسوی میں پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان کے ساتھ اختلافاتوں نے جنم لیا۔ جناب ایوب خان سے تعلقات میں بگڑنا اور اس نتیجے میں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا، اور 1967 عیسوی میں باقاعدہ اپنی ایک الگ سیاسی پارٹی بنائی جس کا نام رکھا پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس پارٹی کو 4 نام دیے۔ نمبر 1، اسلام ہمارا دین ہے۔ نمبر 2، جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ نمبر 3، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ نمبر 4، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اور اس طرح دوستو بھٹو صاحب نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں۔ شکریہ۔